رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج میں قرآن کریم فرقان حمید سورہ یونس کی آیت نمبر 83، 84، 85، 86، 87 کا ترجمہ تفسیر بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مناظر کو صحیح بیان کرنے کی، حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو سب کو قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ علی خوف من فرعون وملئہم ان یفتنہم، بس ایمان نہ لائے موسیٰ پر ان کی قوم کی اور ذریہ اولاد کے، وہ بھی ڈرتے ہوئے، من فرعون سے، وملئہم اور ان درباری سرداروں سے، ان یفتنہم کہ انہیں وہ بہکا نہ دیں۔ جب بہت بڑا واقعہ پیش آیا کہ اژدہا وہ سانپ بنی، لاٹھیاں بن گئی، موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا تو سب کو کھا گیا، تو کافی لوگ ایمان لے آئے۔ کون سے ایمان لائے؟ فرعونیوں کا اصول تھا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی لڑکا ہوتا اس کو قتل کر دیتے تھے، کیونکہ بھائی نجومی نے بتایا تھا، کہا کہ بنی اسرائیل میں لڑکا پیدا ہوگا تیری حکومت کو ختم کر دے گا، تو ختم کر دیتا تھا۔ لیکن کچھ ایسے روابط تھے بنی اسرائیل اور فرعونیوں کی عورتوں میں، کچھ بچوں کو انہوں نے لے کر پالا، وہ بچے ایمان لے آئے۔ اس میں مائی آسیہ جو ہے یہ بھی بنی اسرائیل میں سے تھی، جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پالا۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، واقعی فرعون جو تھا بڑا سرکش تھا، ملک میں، زمین میں بڑا سرکش بادشاہ تھا۔ آپ حیران ہو جائیں گے، اپنی سرکشی میں، اپنے گھمنڈ میں خود ہی مارا گیا۔ میں پڑھ رہا تھا کہ پانی بھی اس کے پیچھے چلتا تھا، اپنے گھمنڈ میں مارا گیا۔ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، وہ واقعی حد سے بڑھنے والا تھا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِن كُنتُمْ مُسْلِمِينَ، موسیٰ نے کہا اے میری قوم، ان کنتم آمنتم، اگر تم ایمان لائے اللہ پر، فعلیہ توکلوا، اور اس پر بھروسہ کرو، ان کنتم مسلمین، تم مسلمان ہو۔ فقالوا علی اللہ توکلنا، انہوں نے عرض کی، قوم نے، کہ ہم نے بھروسہ کیا، توکل کیا اللہ کی ذات پر۔ ربنا لا تجعلنا فتنة لقوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنا فتنہ قوم ظالموں کے لیے۔ وَنَجِّنَا، اور نجات دے ہمیں، برحمتک، اپنی رحمت سے، من القوم الکافرین، کافروں سے۔ وَأَوْحَيْنَا، ہم الی موسیٰ، ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی، وَأَخِی، اور اس کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّعَ، کہ مہیا کرو، لِقَوْمِكُمَا، اپنی قوم کے لیے، بمصر، مصر میں، بیوتا وَاجْعَلُوا بیوتکم قبلہ، کہا کہ ان کو چند گھر بناؤ، اور اس اپنے گھروں میں وہ کیا کریں، قبلۃ، کعبہ بنائیں، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اپنے گھر میں نماز پڑھیں، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس ٹائم میں یہ تھا کہ وہ فرعونیوں کے سامنے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے،
حکم دیا گیا اب تمہیں اپنے گھر میں قبلہ بنانا ہے، بیت المقدس کی طرف منہ کے نماز پڑھتے تھے، کہا قبلہ بنانا ہے اور گھر میں نماز ادا کرنی ہے، نماز گھر میں پڑھنی ہے۔ یہ حکم پھر بنی اسرائیل کے لیے آیا تھا اور کہا کہ یہ خوشخبری ہے کہ تم کو نماز نہیں چھوڑنی، نماز تمہیں گھر میں پڑھنی ہے۔ ابھی ادائیگی کا جو نماز کا حکم ہے گھر کے لیے، یہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، لیکن ہم خوش نصیب ہیں، ہم اپنے آقا کی امت میں ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، کہا کہ جو ذی شعور ہو، سمجھدار ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے۔ ایک نابینا صحابی عرض کر، یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، تو آپ نے فرمایا ایسا کرو، اپنے گھر سے لے کے مسجد تک ایک رسی باندھ دو، رسی پکڑ کے آیا کرو، نماز پڑھنے آؤ تو رسی باندھ کے آؤ۔ میرے آقا نے فرمایا اگر مجھے ڈر نہ ہوتا چھوٹے بچوں کا تو میں دوسرے سے کہتا، کہا کہ وہ یا نماز پڑھائے، میں لکڑیاں ڈال کر ان گھروں میں آگ لگا دیتا جو لوگ مسجد میں نماز پڑھنے کے ہیں۔ جماعت کی کتنی اہمیت ہے، جماعت کی کتنی اہمیت ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں، یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم آقا کی امت میں۔ پھر آخری کہا کہ بنی اسرائیل کے لیے تھا، وہ گھروں میں نماز پڑھتے تھے، ہمارے لیے نہیں ہے، ہمارے لیے مساجد کا حکم ہے۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔